رحیم میں کرسی پر نزول کی بات بھی آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پہلوں کو اور پچھلوں کو مقررہ معلوم دن میں جمع کرے گا، 40 سال کے قیام کے برابر، کہ ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی، انہیں انتظار کر رہے ہوں گے، وہ فیصلہ ہو جانے کے منتظر ہوں گے۔ اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو، کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں روزی دی، اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ اس نے تم میں سے ہر انسان کو پھیر دیا کہ جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، یعنی اس کی طرف، کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے۔ کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں فیصلہ کرنے کے لیے جو کرسی ہوگی، یہ وہ کرسی نہیں جس کا ذکر آیت الکرسی میں آتا ہے۔ آیت الکرسی میں جس کرسی کا ذکر آتا ہے تو اس میں تو ابن عباس نے اس کا میننگ بتا دیا کہ وہ فٹ سٹول ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فٹ سٹول۔ تو اللہ تعالیٰ عرش سے اپنی کرسی پر براجمان ہوں گے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح ہوگا۔ ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں عرش سے اپنی کرسی کی طرف آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، عدل و انصاف کے ساتھ۔ یہ جو عدل و انصاف والی بات ہے نا، یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، مجھ پر زیادتی ہوئی ہے، میری کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی دوسرے کی، اور یہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو نیک سمجھ کے توبہ بھی نہیں کرتے اور گناہوں میں ہی زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، وہ کس طرح اپنے دل بڑے کر لیتے ہیں کہ اگر کسی نے زیادتی کی بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا جانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ معاف کر دینا، جیسے میں نے پیچھے ایک واقعہ بتایا، اور ایک یہ ہے کہ معاف کرنے کے بعد پھر حسن سلوک کرنا۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ امام ابن تیمیہ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ایک شاگرد آیا، نام اس کا نہیں لکھا، تو اس نے آ کے کہا کہ یا شیخ، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کا دشمن مر گیا ہے۔ کوئی ایک شخص تھا جو امام ابن تیمیہ سے بہت دشمنی رکھتا تھا، امام ابن تیمیہ کی بھی بہت مخالفت تھی ان کے دور میں، آج بھی ہے، لیکن جب انسان زندہ ہوتا ہے تو زیادہ ہی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، جو لوگ بھی کچھ کر رہے ہوں۔ تو وہ کہنے لگے تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ ایک مسلمان کے فوت ہونے کی خوشخبری دے رہے ہو؟ حالانکہ اس شخص نے بہت ستایا ہوا تھا امام ابن تیمیہ، ایک مسلمان کے فوت ہونے پر تم خوشخبری دے رہے، افسوس ہے تم پر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے گھر لے چلو۔ اس کے گھر گئے جو فوت ہوا تھا، اس کے بچوں سے تعزیت کی اور کہا کہ آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں، کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، تمہارا باپ چلا گیا ہے لیکن میں تمہارے لیے باپ کے مقام پر ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دینا بلکہ احسان بھی کرنا۔ یہ سب اخلاق اور کردار کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آخرت کی فکر کرنے سے، کہ آخرت کا دن بہت سخت دن ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اسی لیے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص سے وہ حدیث لے رہے تھے، اور وہ حدیث بولتے ہوئے زبان کو یا منہ کو اس طرح ہلا رہا تھا کہ ان کو ہنسی سی آ گئی۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھتے ہیں تو فنی سی شکل بن جاتی ہے اس کی، تو ہم ہنس پڑتے ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے ہم اس پہ ہنسے ہیں تو ہم سوری بھی کر لیتے ہیں کبھی۔ تو امام بخاری کو یہ ہوا کہ اس نے تو مجھے دیکھا نہیں اور میں اس پہ ہنسا ہوں، کہیں اسی میں نہ میری پکڑ ہو جائے۔ تو انہوں نے اس سے معافی مانگی کہ تم جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو میری ہنسی آ گئی تھی مجھے، تو تمہیں نہیں پتا لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یعنی دنیا میں ہی انسان اپنے معاملے صاف کر لے کہ ظالموں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ پھر اس کے بعد ہے میدان حشر میں جہنم کا لایا جانا۔ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی، سورۃ الفجر میں آتا ہے اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں؟ اس دن اس کو ہوش آ جائے گی، او میں کس غلط فہمی میں رہا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے برے اعمال پر سخت افسوس اور پشیمانی ہوگی، اور جو نہیں کیا اس پر بھی حسرتیں ہوں گی، لیکن اب ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہنم کافروں کے عین سامنے پیش کر دی جائے گی، سورۃ الکہف میں آتا ہے اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوگی، سوچی کرو کتنی بڑی ہوگی خود، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے، یعنی اس کو لانے کے لیے۔ گناہگاروں کو دیکھ کر، یعنی جہنم کے اندر ایک سینس بھی ہوگی، وہ جب مجرموں کو دیکھے گی، اپنا شکار دیکھے گی تو جوش کھائے گی۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا،
جب وہ دور سے انہیں اپنے شکار کو دیکھے گی، یعنی جب دور سے انہیں دیکھے گی یعنی اپنے شکار کو، تو یہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لے گی، یعنی جہنم اور بھڑکنے لگے گی، اس کی آوازیں پہ مجرم سننے لگیں گے۔ سورۃ الملک میں آتا ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنے گی، چیخ پکار جہنم کی، اور وہ اچھل رہی ہو، یعنی آگ کے انگارے اوپر اٹھ رہے ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی۔ جب کوئی اس میں انبوہ ڈالا جائے گا تو اس کے گھروں میں پوچھیں گی کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ تمہیں اس جہنم کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا تاکہ تم ڈرتے اور بچتے؟ جہنم بڑے بڑے انگارے پھینکے گی۔ سورۃ المرسلات میں آتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا وہ زرد اونٹ ہے۔ جہنم کے اندر سے گردن ظاہر ہو کر اپنا شکار ڈھونڈے گی، یعنی باہر سے لوگوں کو تلاش کرے گی،